بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ 10ویں کی اردو ہے پنجاب بورڈ اور سبق ہے نظریہ پاکستان۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق ہے نظریہ پاکستان اور اس کے مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق آپ کے سامنے ہے۔ پہلا سوال ہے، الف جز ہے، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ تو اس کا جواب کتاب کے اندر ہی سے آپ کو بتاتے ہیں۔ سبق کا پہلا صفحہ نکالیے اور یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 22 اور یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے، دوسری سطر ہے، بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہاں تک الف کا جواب ہے۔ اس کا صفحہ پہلا ہے جی، سبق کا 22، اور یہ پہلے ہی اقتباس کی دوسری سطر سے یہ شروع ہو رہا ہے، بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، اور ختم کہاں پر ہو رہا ہے؟ دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہاں پر ختم ہو رہا ہے جی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور لکھ بھی لیں گے۔ کتاب کے اندر سے آپ کو جواب بتا رہا ہوں۔ دوسرا سوال ہے جی، بے جز سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ یہ سوال ہے جی، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ تو اس کا جواب بھی پہلے صفحے پر موجود ہے، صفحہ نمبر 22 ہی پر موجود ہے، اور یہ دیکھیے جناب، وہی پہلا بڑا اقتباس ہے اور اس کی یہ آخری لائن میں ہے جی، آپ نے سوال میں سے بہت سارے الفاظ لینے ہیں۔ سوال پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سوال ہے، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں اس لیے کامیاب نہ ہو سکا۔ تو اس کا جواب یہاں پر پہلا اقتباس سبق کا، اور یہاں پر آپ لکھیں گے، بے جز لکھا ہوا ہے، ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بھی جواب ہو سکتا ہے، سوال میں سے الفاظ لیے تو اس طرح جیسے لکھا ہوا ہے، ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا انہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ لکھیں گے، سلطان ٹیپو کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہاں تک جواب ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے جی۔ یہ پہلا اقتباس جو بڑا ہے اس کی آخری سطر پر یہ جواب موجود ہے۔ اگلا اقتباس یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر نشان زدہ کر لیجئے۔ اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں۔ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں اس لیے کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جواب یقیناً آپ تک پہنچ گیا جی۔ اب تیسرے سوال کی باری ہے جی۔ یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے والا جواب ہوگا جی، جیم جز یہ آپ کے سامنے ہے جی۔ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ اس کا جواب ذرا دیکھیے جی، یہاں پر صفحہ نمبر 23 ہے جی، میرے سامنے جو کتاب ہے صفحہ نمبر 23 اور تقریباً درمیان میں ہے جی۔
درمیان میں ہے اور یہ بنتا ہے جی اس کا دوسرا اقتباس بنتا ہے جی. دوسرا اقتباس یہاں پر یہ ذرا دیکھیے گا اگر صاف ہاں جی یہ صاف ہو گئی ہے جی تحریر. یہ لکھا ہوا ہے جی پہلی جنگ عظیم. یہ الفاظ لے لیے یہاں سے. پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. یہاں پر بریکٹ بند. ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. تو یہاں تھوڑا سا نیچے آ کے جی یہاں سے شروع کرنا ہے جی. پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی یا پہلی جنگ عظیم میں پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا. یہ چھڑ گئی جو لکھا ہوا ہے یہ شامل نہیں کرنا آپ نے. پہلی جنگ عظیم یہ الفاظ یہاں تک شامل کرنے ہیں جی. پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. یہاں تک بریکٹ بند ہو گئی جی. اس کے بعد جناب یہاں آ جانا ہے. یہ ایک اور دوسری لائن ہے. ایک لائن چھوڑ کے ایک سطر چھوڑ کے جی. جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا. کیا وجہ تھی دشمنی پیدا ہو گئی؟ کیونکہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا. تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. یہ دشمنی پیدا ہو گئی لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہاں تک بریکٹ بند ہو گئی. اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے. انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہاں پھر بریکٹ بند کر دیں جی. وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو آگے یہاں آپ نے لکھنا ہے اگلی سطر پہ. اس لیے مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی. یہاں تک جیم جز کا جواب بنتا ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگلا سوال ہے جی دال جز. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ تو اس کا جواب بھی یہاں پر موجود ہے جی. یہ دیکھیے صفحہ نمبر آپ کے سامنے ہے جی. صفحہ نمبر 23 اور نیچے سے آپ ایسا کیجئے 1 2 3 4 چوتھی سطر پر یہ لکھا ہوا ہے جی. نیچے سے چوتھی سطر صفحہ نمبر بھی بتا دیا. تو یہاں پر 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی. یہاں پر سن بھی آ گیا 1930 اور الہ آباد مقام بھی آ گیا جو سوال میں پوچھا گیا تھا. یہ ذہن میں رکھا کریں. تو یہ جواب آپ لکھ سکتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 23 اور نیچے سے چوتھی سطر پر موجود ہے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور تجویز پیش کی یہاں پر ختم ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں جناب. ہاں جی بڑا زبردست سوال آ گیا ہے جی. آگے ہے جز ہے
اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ اہل مغرب نے. تو یہ جناب صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے. یہ صفحہ نمبر 24 آپ کے سامنے ہے جناب. اور اوپر آ جانا ہے جی، اوپر والی 2 سطریں چھوڑ کے اگلا اقتباس یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اسی اقتباس کے اندر جواب ہے جی. یہاں پر اہل مغرب کا لفظ لکھا ہوا ہے. اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. یہ جناب، اور صفحہ آپ کے سامنے ہے 24. اور یہ دوسرا اقتباس اہل مغرب سے شروع ہو رہا ہے. اہل مغرب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ختم کہاں پر ہو رہا ہے جی؟ یہ قوم وطن سے بنتی ہے یہاں پر جی. اب واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، قوم وطن سے بنتی ہے. آگے جناب سوال آ گیا ہے جی، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے جی، اور امتحان میں اکثر اس قسم کے سوالات آ جایا کرتے ہیں. یہ دال جز ہے جی، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ تو اسی صفحے پر صفحہ نمبر 24 پر ہی جواب موجود ہے، جہاں پر یہ 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں. 2 اشعار یہ لکھے ہوئے ہیں. اس سے نیچے والے اقتباس میں یہ بالکل شروع سے، مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے. یہ 2 اشعار اپنی ملت والے، اس سے نیچے فوراً شروع کر دینا ہے. مسلمانوں کی قومیت سے لے کر یہ جواب آئے گا کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، یہاں تک. اس کے بعد جناب نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ نے دیکھ لیا، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے. تو آخری اقتباس کی طرف ہمیں آنا پڑے گا، سبق کا آخری اقتباس. اور یہ لکھا ہوا ہے جی آخری اقتباس میں، نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے. یہاں تک یہ اس کا جواب ہو گیا. تھوڑی سی تفصیل جو ضروری ہے، ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. یہاں تک ہوگا جی. آخری اقتباس شروع سے نظریہ پاکستان، اور ختم کہاں پر ہوگا؟ دوسری سطر میں، شرمندہ ہونا پڑے. آخری سوال ہے جی، شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ اس کا جواب بھی یہاں سے ہمیں اخذ کرنا پڑے گا. شدھی اور سنگٹن، اور یہ جناب صفحہ نمبر 23 ہے جی، یہ آپ کے سامنے. اور نیچے سے 1 2 3 4 5 6 7 8ویں لائن ہے جی. ہاں جی، یہ لکھا ہوا ہے جی، مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی. تو اس سے جواب ہم کس طرح اخذ کریں گے کہ شدھی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا اور سنگٹن تحریک کا مقصد مسلمانوں کو قتل کرنا تھا. یعنی شدھی تحریک کے ذریعے وہ پہلے تو مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کرتے تھے
اور جو مسلمان ہندو نہیں بنتے تھے اور تو سنگٹن تحریک کی وجہ سے وہ انہیں قتل کر دیتے تھے۔ جو سنگٹن کی تحریک انہوں نے شروع کی تھی اس کی مدد سے وہ انہیں قتل کر دیتے تھے۔ یعنی شدی کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا اور سنگٹن تحریک کا مقصد جو مسلمان ہندو نہیں بنتے تھے ان کو قتل کرنا تھا۔ یہاں تک یہ آپ کے جوابات تھے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔